دوستو میں ہوں محمد احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل نلٹو احمد رضا آفیشیل۔ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موضوع چل رہا ہے، اس کے پارٹ 3 میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس کے فوراً بعد 60 ہجری کو ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہو گیا۔ چند روز یزید نے ماتمی لباس پہنے رہا اور پھر شاہانہ لباس پہن کر تخت نشین ہو گیا، اور جیسے وہ تخت پر آیا تو اس کے ہمراہ شراب کی سراہیاں بھی آئیں۔ شراب نیم ہو رہی تھی، نشے پر نشہ آ رہا تھا۔ مدہوشی میں یزید بے خود، فسق و فجور میں منہمک، خدا اور اس کے رسول کو نسیان منسین کیے ہوئے اپنے چاند روزہ سلطنت پر پھولا ہوا خدا کو بھول رہا تھا۔ دبدبہ شوکت سلطنت نے سوئے مکہ و مدینہ یا باہلستان نے کہ بعض ممالک اسلام کے سب نے اس بے چوچرا خلیفہ کو مان لیا۔ سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہ خبر سمایا کہ سلطنت کو ہر قسم کے خلش سے محفوظ کرنا میرا فرض اولین ہے۔ میری سلطنت میں سب سے بڑا خار وجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے علاوہ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر وغیرہ ہیں جو خصوصیت سے قومی قائد ہیں۔ اس جنون کو دماغ میں رکھا اور تمام حاضرین دربار و اراکین دولت کو انعام و اکرام سے مالا مال کیا۔ اعیان دولت اور علاقہ کے صوبوں کو خلعت فاخرہ بھیجی، مگر باوجود یہ کہ شہزادہ حسین ماقبل کے وہاں ہی رونق افروز تھے، ان کو کچھ بھی نہ دیا اور باپ کی وہی وصیت کو چاک کر کے پھینک دیا اور حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قبائل اور اعزاء کا ہمارے دربار میں آنا تو دور کی بات، ان کا نام بھی ہمارے کانوں میں نہ آئے۔ شہزادہ کونین سیدنا حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کا یہ لفظ جب سنا اور کساوت بے دینی ملاحظہ فرمائی، آپ اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تشریف لائے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی جان، آپ کو کیا رنج ہے جو آپ دیدہ نظر آ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اے بہن، یزید نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام وصیت منسین کر دی اور خباثت پر تلا ہوا ہے۔ قساوت قلبی کا اظہار علی فور کر گزرا، لہذا اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، بے شک اب ہماری گزر یہاں بہت مشکل ہے، لیکن میری رائے میں یہی بہتر ہوگا کہ اس سے اجازت بھی لے لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی رائے بھی ٹھیک ہے۔ پھر نیچی گردن فرما کر کچھ غور و فکر کے بعد دوات قلم منگوایا اور یہ نامہ یزید خبیث کو بھجوایا۔ اے یزید، ہم نے روانگی کا عزم کر لیا ہے اور اپنا قیام مکہ میں رکھیں گے یا مدینہ میں، اس لیے ان دونوں شہروں میں ہمارے آباء و اجداد کے محلات ہیں۔ اگر تو روانگی کی اجازت دے تو چلے جائیں گے، اور اگر نہیں تو خیر، ہم یہی ٹھہرے رہیں گے۔ پھر آپ نے اس کو تہ فرما کر یزید کے پاس بھیج دیا۔ خبیث لعین نے نامہ عالیہ پڑھ کر اس کے پشت پر یہ جواب لکھ بھیجا۔ خبیث نے نہ تو القاب کا لحاظ رکھا اور نہ آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یزید نے یہ لکھا کہ یعنی تم مجھ سے اجازت مانگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مکہ یا مدینہ چلے جائیں، لہذا میری طرف سے نہ تمہیں اجازت ہے اور نہ ہی معاملت۔ اگر تم ٹھہرو تو تم جانو اور اگر جاؤ تو تم جاؤ، لیکن میری طرف سے یہ جواب ضرور ہے کہ میرے پاس تمام روئے زمین سونا بن جائے تو میں ہرگز اس میں سے ایک درہم بھی تمہیں نہ دوں گا، اور میرے دل میں تمہاری طرف سے سوائے غم و رنج کے باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تمہاری طرف سے ایسا ہو گیا ہوں کہ اپنے دل میں ذرا بھر بھی تمہاری محبت نہیں پاتا۔ بہتر یہی ہے کہ تم جاؤ اور اپنے قبائل کو بھی لے جاؤ، یہ تمہیں اختیار ہے کہ خواہ مدینہ منورہ میں ٹھہرو خواہ مکہ مکرمہ میں، اور میرے اس مکان میں اب تم زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھ کبھی تمہیں نہ دیکھے۔ بس یہی بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ جہاں چاہو۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یزید پلید کا جواب پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کچھ اس میں لکھا تھا پڑھ کر سنا دیا۔
یہ جواب سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بھائی جان بس اب چلو۔ چنانچہ اس وقت آپ نے تمام سامان باندھا اور سب کنبہ کو لے کر دمشق سے سمت مدینہ روانہ ہوئے اور اپنے والد ماجد کے محل سرائے میں اترے۔ سب سے پہلے آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے نہایت اعزاز و اکرام سے آپ کو اتارا، سامان کرینہ سے لگا کر آپ سب سے اول سیدھے اپنے جد امجد سرور عالم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مقدس پر حاضر ہوئے اور یہاں آ کر اپنا تمام دکھ درد سنایا۔ اہل مدینہ کو جب اطلاع ملی تو تمام خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور قدم بوس ہو گئے۔ جب شب ہو گئی تو سب کو رخصت کر دیا تو شہزادہ صاحب نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ سے تمام قصہ اور قصاوات یزید سنایا۔ آپ نے سب کچھ سن کر عرض کیا کہ اے بھائی جان آپ کو اس خبیث کی کیا پرواہ، وہ کیا چیز ہے، اس کو خدا سمجھے گا۔ آپ بے فکری سے یہیں کیا فرمائیں، یہاں سے جی گھبرائے تو مکہ کو ہو جائیں اور وہاں سے جی بھر آئے تو یہیں مدینہ منورہ میں آ جائیں، جہاں آپ کے باپ کا گھر ہے اور وہاں آپ کے بھائی اور جانثار غلاموں کا گھر۔ یہ دونوں آپ کے وطن ہیں اور وطن ہونے کے علاوہ غلاموں کے بھی مقام ہیں۔ اور بھائی جان خلافت تو آپ کے لیے ہے، یزید اور یزید کا باپ، اس میں کیا اجارہ ہے؟ اگر ہم چاہیں تو ان سے خلافت لے سکتے ہیں اور چاہیں تو اس خبیث کو اسی خلافت میں چھوڑ دیں، ہم مختار ہیں اس چیز کے۔ یہ سب کچھ سن کر شہزادہ حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تمہارا خیال ٹھیک ہے، مگر میں مدینہ منورہ میں زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا اور چند دن بعد مکہ معظمہ تشریف لے جاؤں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے کے بعد وہ جنون اس خبیث پر ابھرا اور حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کے نام حکم بھیجا کہ امام حسین سے میری بیعت لے۔ ولید نے اپنے امیر منشی مروان بن حکم سے مشورہ لیا اور اس حکم کی تعویل میں کس طرح کروں اس سے مشورہ لیا۔ ولید نے اپنے امیر منشی مروان بن حکم سے مشورہ لیا کہ اس حکم کی تعمیل کیسے کروں۔ یہ مروان بن حکم وہی شیطان شخص تھا جس کی شرارت سے خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس نے بلا کسی ایمانی خیال کے ولی کو مشورہ دیا کہ انہیں بلا کر صاف لفظوں میں ان سے بیعت یزید لے لو اور بصورت انکار انہیں قتل کر دو۔ چنانچہ ولید نے یہ جب اس کی رائے سنی تو مروان کو بہت کچھ برا بلا کہا اور اسے ملامت کی اور کہہ دیا کہ اے کم بخت، ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مجھے مشورہ دیتے ہو، مجھ سے ایسا نہ ہوگا اور نہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔